ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. بریک پر جانے سے پہلے حیدر صاحب ہمیں کوئی ذکر بتا رہے تھے, تو آئیے حیدر صاحب سے وہ ذکر سنتے ہیں. جی حیدر صاحب. دیکھیں ذکر جو ہے اس کا بیسیکلی ہے تو وہ ذکر قلب بھی, لیکن میں اس کا وہ بتا رہا تھا کہ جب انسان یہ تہیہ کرے کہ اس نے خدا کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو ولایت کا راستہ اسی دل سے کھلتا ہے. اچھا. قرآن پاک میں علم کی بات کرتا ہے, جہاں قرآن پاک تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا, علم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینے میں جتنی مخلوقات تھیں وہ سیٹلائٹس ہورائزن میں نہیں پہنچ گئے. پھر وہاں سے جو دیکھ انسان کے اندر جو 7 مخلوقیں ہیں, 7 روحیں ہیں, ان کا تعلق 7 اسپرٹس کا 7 ہیون سے, 7 دوزخوں سے ہے, 7 بر اعظموں سے ہے, 7 جہانوں سے ہے. تو وہاں کی خبریں ان کے تھرو انسان کے دل کے اوپر آتی ہیں. الہام کا, انٹیوشنز کا راستہ انہی روحوں کے ذریعے کھلتا ہے. سب سے پہلی روح جو اوپن ہوتی ہے وہ قلب ہے, دل ہے. ٹھیک ہے. جب آپ وہی سفید کاغذ کے اوپر 66 دفعہ لفظ اللہ لکھ کے اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں گے نا, تو بالکل وہی چیز ہے کہ جیسے خدا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی محبت کا بھی احسان نہیں رکھتا. تھوڑا سا اس سے پیار کریں, وہ 10 گنا خود کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب کو توفیق بھی نہیں دیتا. یعنی کہ ایک وائٹ پیپر پہ 66 دفعہ اللہ لکھیں, کالی سیاہی سے, کیونکہ وائٹ کے اوپر کالا, یہ کلر تھراپی کی بات ہے, یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ فوراً آنکھوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو جب آنکھ پہ ایفیکٹ آتا ہے تو پھر اس کو دل کے اوپر اتاریں تصور سے. میسمرزم کی بات ہوتی ہے, بار بار اسی کی ہوتی ہے. تو دیکھیں جہاں پہ آپ سورج یا چاند یا ستارے کا تصور کرتے ہیں, وہاں پہ جب خدا کا تصور ہوگا تو وہ دل کے اوپر سے کتنے کو بڑے بڑے بوجھ ہٹائے گا. ٹھیک ہے. پھر جب اس سے نور نکلے گا, قلب سے نور نکلے گا, تو پھر روح, سری, خفی, پھر یہ 5 لطائف جب کھل جائیں گے تو پھر علم کا دروازہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے رسالت مآب نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی مشکل کشا کی ذات تک رسائی جو ہے وہ انہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ انہی سیٹلائٹ سے آپ کو تصویریں آئیں گی, اسی سے آپ کی عبادت. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ فرشتے کی یا جنات کی عبادت سے, جنات کوئی ہزاروں سال کی زندگی ہے, ان کی عبادت ہے. ہماری 60-70 سال کی زندگی زیادہ سے زیادہ, ابھی تو 30-40 کی رہ گئی. ٹھیک ہے. تو وہ جب اتنی زندگی میں ہم نے باقی کام بھی کرنے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیول کی عبادت کر سکیں جو خدا کو انسپائر کرے, جو خدا کو اپنی طرف, حالانکہ خدا کا ناموں میں بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. خدا کو آپ کی اپنے پرواہ کیسے کروا سکتے ہیں کہ وہ بے پرواہ ہے؟ تو جب آپ کے عمل اس لیول کے ہوں گے, وہ نور نکلے گا, اس نور سے کرنیں نکلیں گی, تو پھر بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ اب یہ دل جو ہے اس نے ایک دفعہ اللہ کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ سیٹلائٹ ایک دفعہ چل گئی. جیسے وہ مرغی کا جو ہے وہ بچہ نکلتا ہے وہ ایک خاص ٹائم تک, تو اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے 3 سال. 3 سال جب یہ پریکٹس آپ کرتے رہتے ہیں تو کبھی یہ چلتا ہے, کبھی ہٹتا ہے, کبھی چلتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ایک مخلوق باہر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ بے شک مر جائیں, اس اللہ کرتے رہنا ہے. اب حدیث کی ورڈنگ ہے کہ جو شخص خدا کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جائے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ بغیر حساب کتاب کے بخشا جائے گا. اب آپ مر رہے تھے, ادھر سے دل اللہ اللہ کر رہا تھا, آپ مر گئے, یہ 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا رہا. اب آپ اگلے جہان میں گئے تو رسالت مآب کا کال حقیقت ہے, وہ آپ کو روکے گا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کا دل کے اندر سے وہ نور نکل رہا ہے تو منکر نکیر نے سوال کیا پوچھنے ہیں, اس کو تو سامنے نظر آ رہا ہے. میں اب آپ کا جو دیکھ رہا ہوں کہ جی مطلب جو ہے وہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو مجھے تو آپ نظر آ رہی ہیں. میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بالکل اسلام جو ہے نا بڑا سیریس سا, بڑا سیدھا سادہ ایک عقلی اصولوں کے اوپر جو ہے مبنی دین ہے. اب جب وہ روحیں بیدار ہو جائیں گی, وہ قلب, روح, سری, خفی, تو پھر آپ جہاں سے مرضی, جہاں کی مرضی آپ کو, پھر وہ فقیر کے اوپر کہتے ہیں جی فقیر کو اس جہان میں بیٹھے ہوئے اگلے کی خبر ہوتی ہے, تو وہ ہوتی ہے. وہ جیسے حدیث کی ورڈنگ ہے کہ اولیاء اللہ ینتقلون من الدار الی الدار, کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتے ہیں. وہ موت ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرانسفر ہو گئے. ان کو یہاں بھی بیٹھے ہوئے اس کا پتہ, وہاں بھی بیٹھے ہوئے اس کا پتہ. پردہ گرنے کی بات ہے. اسی کو کشف کہتے ہیں. اسی کو وہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا تھا, وہی انسان ہر انسان کے اندر ہے. یہی حدیث ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو فرمایا ہاں, میری شعبت سے مومن ہو گیا.
وہ جو جب آپ کا دل ہو جائے گا. اس کا میں تجربہ اس وجہ سے ہوا, میں آپ کو ایک اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ, کال لیتے ہیں, چلیں کال لے لیں, سے بات سٹارٹ کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد یاسر سے بات کر رہا ہوں تازہ والا سے. جی سر, کیا پوچھیں گے آپ؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری شادی کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں. جی بھائی. تو اس کی شادی تو ہم آپس میں جو میاں بیوی وہ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ریلیٹیوز کی وجہ سے کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں. اللہ رحم کرے گا. ہاں, اور بہت کچھ ٹریجڈیز ہو چکی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ آئندہ ہمیں کوئی خیرات وغیرہ دینی چاہیے یا کوئی. میں دیکھ لیتا ہوں بھائی, میں ضرور دیکھ لیتا ہوں. مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائیے, اپنی مسز کی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائیے. مسز کا تو پتہ نہیں, لیکن میری برتھ ڈے جو ہے وہ ہے 9 نومبر اور 1999. ٹھیک ہے, مسز کا نام بتائیں. بلقیس نصیر. ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو نہیں پتا؟ جی سوری, وہ نہیں پتا مجھے. چلیں, اب آپ ان کو برتھ ڈے بھی وش نہیں کرتے پھر؟ تو یاد نہیں ہے, لیکن وہ مجھے چلیں نہیں ہے, اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کی والدہ کا نام بتا دیں. وہ تو میں ویسے ہی ایسے ہی پوچھ رہا تھا آپ سے. کوثر نیازی ان کا نام ہے. جی کوثر نیازی. ٹھیک ہے, ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام سردارہ بی بی. سردارہ بی بی. اور آپ کی والدہ کا نام؟ کوثر نیازی. ٹھیک ہے, میں بالکل دیکھ لیتا ہوں. ٹائم آف برتھ اپنا بتائیں گے؟ ٹائم آف برتھ تقریباً 8:30 بجے تک. صبح کہ رات؟ شام کو. ٹھیک ہے, اور آپ کی مسز کا؟ ان کا پتہ نہیں مجھے, کنفرم نہیں ہے. پلیس آف برتھ پتہ ہے, کہاں پیدا ہوئی تھی؟ وہ تاندلے والا میں شہر میں. تاندلے والا شہر میں ہی. ٹھیک ہے جی, میں دیکھ لیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. جی ہاں جی, اوکے, اللہ حافظ. اوکے بالکل, بسم اللہ. جی حیدر صاحب. جی ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی تو واقعی ٹھیک ہے, بہت اچھی ہے. یہ مطلب ان کا آپس کا تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا مجھے, لیکن کچھ ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی, اور مجھے وہ کریٹڈ نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے گھر میں مسئلہ ہے. وہ کچھ اثرات بنائے گئے ہیں, قدرت کی طرف سے نہیں ہے, کچھ کیا گیا ہے. اچھا. جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا ہے کہ سورہ فجر یہ بہت ضروری ہے. بار بار سورہ فجر کا اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ یہ کچھ اثرات اس کے ہوتے ہیں ایسے. سورہ فجر 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغہ پڑھیں, اور جو صدقہ ہے وہ گوشت کا منگل والے دن دیں. وائٹ, ریڈ, گولڈن کے شیڈز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسی مارچ میں یا اپریل میں پیش رفت ہوگی بیٹرمنٹ کی طرف. ٹھیک ہے, مکمل تو کامیابی نہیں ہوگی, لیکن ایک سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بیٹرمنٹ آ جائے گی. بیٹرمنٹ مجھے ان کا گھر ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا, مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک خاص سٹیج پہ آ کے یہ رک جائے. ان کا گھر ٹوٹ نہیں رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ مطلب اللہ نہ کرے ان کا کوئی سیپریشن وغیرہ ہو جائے, وہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے پوری دباؤ ہے. جی یہ انشاءاللہ صدقہ دیں, اور اس کو جو ہے جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ فجر پڑھیں 41 ڈیز, اس کے بعد لازمی کال کر کے بتائیں, باقی انشاءاللہ ان کو اس کے بعد بتا دیں انشاءاللہ. اچھا حیدر صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی ضرور, کال لے لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں. سعدیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو جی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی, اور دوسرا حیدر صاحب کے شو میں ہونے سے حیدر صاحب نے شو کو 4 چاند لگا دی ہیں. جی, لیکن ہماری ادھر فلائٹ ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھ نہیں پاتے. رپیٹ میں دیکھ لیا کریں نا. جی چلیں, ٹھیک ہے. وہ صبح ٹائم لگتا ہے. ہاں جی, صبح 12 بجے ریپیٹ ہوتا ہے اور رات کو بھی ریپیٹ ہوتا ہے. جی وہ نا میں نے حیدر صاحب سے پوچھنا تھا کہ نا وہ اب اسما پی ہے میری کزن, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, بتا دیں. نام کیا ان کا؟ اسما. اسما. مدر نیم؟ کوثر. ابھی کچھ دیر پہلے ان کی کال تو آئی تھی نا, بتایا تو بتا میں نے. وہ نا آپ سے پوچھا تھا, لیکن نا انکل وہ نا وہ ہو گیا تھا, ایسے ہی سمجھنے لگی تھی. پوری ڈیٹیل سے آپ بتا دیں ان کا. بیٹا میں نے بڑی پوری ڈیٹیل میں بتایا تھا ان کا. اپنوں میں ہو گیا رشتہ یا غیروں میں؟ بیٹا میں نے کہا تھا کہ اپنوں میں ایسا ہوگا, سوشل سرکل میں ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ پہلے سے جانتے ہوں گے. ہوگی ارینج میرج, اور ہوگا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا بیٹا وہ پڑھو,
हाँ हाँ हाँ, सूरत फजर कितनी बार पढ़नी है? 11 दफा बेटा। 11 दफा। और जी। कितने दिन? 41 डेज। 41 डेज, ठीक है। और उनके लिए कौन सा कलर अच्छा है? बेटा वाइट और- मैरून। जी जी। और उनके अगर वो स्टोन में वो पत्थर ना मिले तो फिर क्या करना है? ना मिले कोई बात नहीं, कुरान पढ़ें। वो ना पहने? ना पहने, कुरान पढ़ लें, वो मिल जाएगा पत्थर तो पहन लें, कोई जरूरत नहीं है इतनी को खास। हाँ ठीक जी, है। कलर बता दें, सदका भी बता दें। वो हैदर साहब ने बता दिया था अस्मा, अब रिपीट में रात 2 बजे होगा और कल दोपहर 12 बजे, तो आप रिपीट में देख लेना, अस्मा को बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है अभी, ठीक है। और अभी एक बात सुने, हाँ जी, वो ना आसमा भी एक सदका कौन सा है सही है? सदका यही क्या तो दें? मैं आपको बता बेटा रही हूँ। गोश्त का सदका देना है और गंदम का सदका देना है, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा हैदर साहब, आप कुछ बात करने लगे थे? जी जी बताएं बताएं, मैं बात इनको तो नहीं कुछ बताने लगे थे? नहीं, फारिस उनको को? तो मैंने बता अच्छा, दिया। मैंने आपसे शुरू में बात पूछी थी कि जन्नात की भी अपनी एक दुनिया होती है, तो वो इसी दुनिया में बसते हैं। हाँ। तो ऐसा भी होता है जब उनकी भी एक पूरी दुनिया, हमारी भी एक दुनिया है, काफी सारी उनकी भी जनरेशन हाँ। है, हमारी उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी बड़े मॉड स्क्वाड होते अगर हैं। किसी इंसान का किसी जिन से आमना सामना हो जाए तो कुछ लोग हैं, कोई आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ सूरह इखलास, तो ऐसी सूरत में कोई आयत बता दे देखें तो मैं आपको हमें बिल्कुल नुकसान ना बिल्कुल बता पहुंचाए। देता हूँ। नहीं देखें, ऐसा नहीं है, कोई नुकसान उस सूरत में भी, मतलब ये है कि देखें, अब एक चीज़, इंसान और जिन्नात के टकराव की 2 वजूहत हो सकती जी। है। अगर तो कोई मुसलमान जिन है या मोमिन जिन है, तो वो मोमिन इंसान को या मुसलमान इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, और अगर कोई काफिर जिन है तो डेफिनेटली वो नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए फिर कुरान पाक सबसे बेहतरीन हथियार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, सूरह कौसर भी उसमें आती है, सूरह आयतल कुर्सी भी उसमें आती है, लेकिन जो अहम तरीन है, जो बुखारी में जिसका बार बार जिक्र आया, वो एक आयत है, अक्सर बड़ी मशहूर है, वाइजा बतश्तुम जब्बारीना फत्ताकुल्ला व अतीऊन। ठीक है, ये बड़ी अहम तरीन है उसमें। इसके अलावा आयतल कुर्सी है, सूरह फलक, सूरह नास जो है वो इसके जो है बड़ी अहम है। जी। ठीक है, और अगर किसी के ऊपर जिन्नात के असरात हों तो फिर सूरह जिन, वो बड़ी अहम तरीन है। ठीक, इसी तरह चूंकि जिन्नात की हुकूमत आज भी रिसालत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है, तो आज भी जो है वो जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान पाक में, इन्नहु मिनस सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, कि जहाँ पे मलका सबा के तख्त का जिक्र है, वो आयात, वो रुकू बहुत अहम तरीन रुकू है। अच्छा हैदर साहब, जिन्नात को जो है परफ्यूम्स वगैरह बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जी। ये क्या चीज है कि परफ्यूम्स अगर तेज खुशबू, हाँ, ऐसी बात है? हाँ। फीमेल्स को काफी हाँ। मना किया जाता है कि कि मगरिब के परफ्यूम- टाइम बाल देखें, खोल के ना जाएं और परफ्यूम उसमें लगा देखें के ना ऐसी बाहर चीज़ जाएं। होती है, ये बिल्कुल ये फैक्ट है। जी। जिन्नात को या इंसानों को भी हमेशा से जो है ना वो खुशबू अट्रैक्ट करती है। और ये जो हवाई चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, हवाई चीज़ें इसलिए कहते हैं कि ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये तो वैसे ही जिस्म में एंटर हो जाती हैं हवा की तरह, क्योंकि अरब में भी इसका लफ्ज़ जो आता है री हवा को कहते हैं। ठीक है, ये जितनी हवाई मखलूक़ात हैं, ये डेफिनेटली जब अट्रैक्ट होंगी तो इन्होंने बसेरा तो करना है ना, तो ये बसेरा करेंगी आपकी बॉडी में। ठीक है, वो अपने को कुछ घर तो साथ लेके नहीं चलेंगी, उनका घर बनेगी आपकी बॉडी। तो जब आप अट्रैक्शन के लिए देखें, आप छत के ऊपर गोश्त डाल दें जी, और फिर कौवे और चीलें जो हैं वो तो खुद ब खुद ही आएंगी। तो इसी तरह जब ऐसी जगह हो जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं या ऐसी हैं, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव खुशबुएं, स्पेशली ऊद की और मस्क की, ठीक है, जिसे मुश्क कहते हैं, मस्क और ये जो ऊद होता है, ठीक है, ये दहनल ऊद जिसे कहते हैं, ये बड़े अहम तरीन होते हैं। इसके अलावा ज़ाफ़रान की खुशबू बड़ी अट्रैक्ट करती है। अच्छा, जो ज़ाफ़रान खाने में भी जी, चलता है ना? सैफरॉन, हाँ जी, इसकी खुशबू बड़ी अट्रैक्ट करती है। अच्छा। ये होता है इसी तरह। अच्छा हैदर साहब, एक क्वेश्चन और, जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, तो जब शादी के बाद कहीं वो जाने लगते हैं तो उनको ये कहा जाता है, शादी से पहले कहीं जाने लगते हैं, लवर्स होते हैं या नहीं जी, बारात के लिए भी ये कहा जाता है हाँ, कि बारात जब के दरिया लिए। पार करना ये हो experience तो नहीं है। तैयार होके नहीं जाते। आपको नहीं एक्सपीरियंस है, मेरा तो रोज का काम है। अच्छा। ठीक है, तो ये होता है। दरियाओं के किनारे जो हैं वो अक्सर ऐसी चीजें हुआ करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि रावी के पुल के ऊपर वो गोश्त फेंकने वाले नीचे फेंक रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ ये मुख्तलिफ लोग सदका भी फेंकते हैं,
اس کے علاوہ جب ہم ایسے کوئی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی دریا میں پانی میں پھینکے جاتے ہیں، تو پانیوں کے کنارے اکثر ان کے اثرات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. تو ایسی چیز میں جب مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اسی کا وہی کانسیپٹ ہے سیم کہ جب دلہا یا وغیرہ وہ پرفیومز یا وہ کپڑے وہ تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. اور اکیلے کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ تو اکیلے بھی وہی ہوتا ہے نا، وہ ہجوم میں نہیں آتی، وہ ڈرتی ہوں گی. اکیلے میں بھی ہو سکتا ہے، ہجوم میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس لیے ان کا وہ جو ہے نا انویژن یا وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے، اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں. نہیں. حیدر صاحب میرے پاس یہاں ایک میل ہے، اسے ضرور جی، پروگرام میں میل شامل کر دیتے کریں. ہیں. نام ہے ان کا نازیہ. ٹھیک ہے. مدر نیم غلام فاطمہ. ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ 5 جنوری. ٹھیک ہے. 1988. اور ان کی کمپیٹیبلٹی بتانی ہے. اپنے نام ہے ان کا محمد ایوب. ٹھیک ہے. مدر نیم سغرا. ٹھیک ہے. اور ڈیٹ آف برتھ ہے 15 اپریل 1984. ایک تو بتا دیں ان کے حالات کیسے رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شاید کچھ پرابلمز وغیرہ چل رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے. اچھا، مجھے نہیں لگتا. اچھا، بڑے کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے عادات بڑے کمپیٹیبل ہیں. ان کی پرسنلی تو لڑائی ہو نہیں سکتی، کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا جو ہے نا عادات اچھے ہیں، اور ان کی شادی مجھے لگتا ہے کہ ہو گئی ہوگی. جتنے پکی کمپیٹیبلٹی ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنی پکی کمپیٹیبلٹی منگنی ہے اس کے قریب ہو. اور ان کے عادات جو ہیں بڑے اچھے ہیں. ہاں کچھ اثرات ضرور چل رہے ہیں. ہیں یہ دونوں. اچھا، میرڈ ہیں. ہاں میرڈ ہی ہیں. دیکھیں آپ نے زبردست بتایا جی حیدر صاحب. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ابھی اثرات کے تحت ہیں، کچھ ایشوز ہیں ان کے کچھ ایشوز کی وجہ سے پرابلم ہے. چھٹے مہینے میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. نظر وغیرہ کا تو کوئی چکر نہیں، مئی میں ہو جائے گا. ان کو جو ہے بہت ضرورت ہے سورہ بروج کی. ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ صرف 11 دفعہ روز 41 ڈیز پڑھ لیں. کون پڑھے؟ ان دونوں میں سے کوئی پڑھ لیں، مل کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ 11 دفعہ میں سے 5 دفعہ وہ 6 دفعہ وہ پڑھنا شروع کر دے. 11 دفعہ ایک بندے نے پڑھنی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. آج وہ پڑھ لیں، کل وہ پڑھ لیں، وہ مل کے پڑھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حیدر صاحب. ایک اور جو میل ہے وہ ہے ہمارے پاس. جی. نام ہے ثنا. ٹھیک ہے. والدہ کا نام زاہدہ. ٹھیک ہے. پلیس آف برتھ لاہور. ٹھیک ہے. ٹائم از ناٹ کنفرم، اور ڈیٹ آف برتھ بھی کنفرم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ماسٹرز کر لیا ہے حیدر بھائی، لیکن مجھے کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، اور میرا رنگ بھی بہت کالا ہوتا جا رہا ہے. پلیز آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے. کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں مجھے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. جاب مل جائے گی، جاب کی پرواہ نہ کریں. جاب میرا خیال ہے اپریل کے قریب مل جائے گی ان کو. وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مسئلہ ہے ان کا ہیلتھ کا، اور مسئلہ ہے ان کی شادی کا. جو عادات بڑے ان کے کلیئر نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے. تو کرنا ہے سورہ فجر 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغا. کیونکہ یہ جو رنگ آپ انہوں نے بات کی ہے، تو فجر دیکھیں، فجر ہے دن کا آغاز. ٹھیک ہے. سورہ فجر اور سورہ قمر کے اثرات یہ ہیں کہ اس کو جو جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے نا تو کلر فیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. ان کا یہ جو ہے نا فزیکل افیکٹ جو ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے. یہ سورہ فجر کا اور سورہ قمر کا ان کو اکثر پڑھنے والوں کا رنگ فیئر ہو جاتا ہے. سورہ کوثر کا بھی یہی افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ سورہ فجر ان کے عادات کے مطابق بھی کمپیٹیبل ہے تو یہ فجر ہی پڑھیں. انشاءاللہ ان کو بیٹرمنٹ فیل ہوگی. اور ویسے اگر ان کو ایسا ہو تو پھر ایک کام کیا کریں کہ جو ہے وہ پانی کے اوپر 3 دفعہ سورہ قمر پڑھ کے، ٹھیک ہے، دم کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ منہ دھویا کریں، تھوڑا بہت پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور حیدر صاحب صدقہ ان کا جو بنتا ہے وہ دودھ کا. کس دن؟ دودھ کا صدقہ بنے گا ان کا پیر والے دن. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ بڑی لائق ہے، پڑھائی میں بڑی ٹھیک ہوں گی، اور یہ بڑی کوئی سوشل خاتون ہوں گی. یہ مطلب کوئی ایسے کہتے ہیں نا ہاؤس لیڈی نہیں ہوگی. یہ باہر نکل کے دنیا کو فیس کرنے والی خاتون ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم ٹاپک کی طرف آ جائیں. وہ پرانے ٹاپک کی طرف جائیں یا یہ جو
اچھا چلیں یہ جو اب چل رہا تھا نا, ابھی اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. وہ جو جنات والا ٹاپک ہے اس کے اوپر تو ہم نے کافی بات کر لی. اب ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ جب ہم خدا کے ساتھ کنیکشن جوڑتے ہیں تو وہی جب ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ جڑے گا تو خدا کے ساتھ جب کنیکشن جڑے گا تو پھر انسان جو چاہے وہ کرے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے اس کی تجلی, تو جن آپ کے اندر اتر جائے تو آپ کو مسئلہ پڑ جاتا ہے, آپ کی شکل چینج ہو جاتی ہے, ٹرانسفارمیشنز ہو جاتی ہیں, زبان بدل جاتی ہے, پھر رب اتر جائے گا. تو پھر اس کا تجربہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اندر سے آواز آتی ہے, تو باقاعدہ ایسے آواز آتی ہے کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی چیز جیسے چوزا, یا تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ مخلوق نکلے گی, وہ آہستہ آہستہ جوان ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے انسان کے اندر ہے وہ روحیں نکلیں گے, اپنا ٹائم ہوتا ہے ان کا کہ کتنے سال میں ہوگا, یہ کرتے جائیں فریکوینٹلی. میں نے ایک دفعہ 7 میں تھا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا اور اس کی زبان بالکل بند تھی, منہ اس کا بھینچا ہوا تھا, وہ بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے کھینچے ہوئے تھے اس کے جبڑے, لیکن اس کے اندر سے کہیں سے آواز آ رہی تھی. وہ میں نے بڑے غور سے سننے کی کوشش کی کہ کہیں اس کے منہ سے تو نہیں آ رہی, لیکن وہ منہ بند تھا اور آواز مجھے بالکل واضح, اور ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ سب کو وہ آواز آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی جو اس کے اندر تھی. ٹھیک ہے, وہ جو آواز وہ دمادم مست کلندر جو اس کے اندر سے آ رہی تھی وہ اس روح کی وجہ سے آ رہی تھی. اگر وہی روح یہ کر سکتی ہے تو وہ اللہ اللہ بھی کر سکتی ہے. آپ کی اسی بات سے مجھے ایک سوال یاد آیا کہ اکثر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں یا کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم پہ اتنا ایسے دباؤ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں یہ کلام پڑھنے نہیں دے رہی, اس صورت میں وہ ایسی صورت ہم پہ کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہی اسپرٹس ہیں, جہاں پہ نور ہے وہاں نار بھی ہے. ٹھیک ہے, یہی اسپرٹس جب نکلتی ہیں تو خود حدیث کی ورڈنگ ہے کہ جہاں تم کعبہ دیکھو, جہاں تم میرا گھر دیکھو. رسالت مآب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا گھر, میرا مطلب ہے رسالت مآب کا روضہ. جی جی ٹھیک ہے, جہاں تم میرا گھر دیکھو, جہاں تم کعبہ دیکھو, جہاں تم قرآن دیکھو, تو اس کو حقیقت سمجھو, کیونکہ شیطان ان چیزوں کا جو ہے وہ بھیس نہیں بنا سکتا. جب آپ کو کوئی آیت پڑھنے کے لیے قرآن خواب میں اشارہ ہوتا ہے تو وہ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو قرآن پاک کی آیت. ٹھیک ہے, اب جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ پڑھتے ہیں وہ اسپرٹ باہر نکلی, وہ اسپرٹ باہر نکلی, وہ اسپرٹ ابھی پاورفل نہیں ہے, وہ نور سے نوری نہیں ہوئی ہے, وہ دوسری اسپرٹس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے. یہ ریٹیلیشن سے شروع سے ہے, اچھائی کی برائی سے اچھائی کی, وہ تو ریٹیلیشن شروع سے چل رہی ہے, وہ تو چلتی رہے گی. جب انسان کی بات آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو روح ہیں وہ بیدار ہوتی چلی جائیں گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ روحیں بالکل بیدار ہو جائیں گی, اور پھر وہی ہوا جسے ہم پہلے دنوں کی بات کر رہے تھے کہ غوث پاک نے ایک ہی وقت میں کئی جگہ افطاری کی, یا وہ شردی کے سائیں بابا, انہوں نے شردی کے سارے گھروں میں کھانا کھایا. ٹھیک ہے, یہ تو مطلب, اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی لوگ یہاں سے مطلب حضرت مجدد الافسانی سے کسی نے پوچھا کہ جی فلاں دن فلاں وقت آپ میرے ساتھ کعبہ میں موجود تھے. جلدی حضرت صاحب بتا دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی مجدد صاحب کو جب کسی نے کہا نا کہ آپ کعبہ میں موجود تھے, دوسرے نے کہا جی اسی وقت آپ رسالت مآب نے کہا جی میں تو سرحد سے باہر ہی نہیں نکلا, یہ تو میرے اندر والا تھا, یہ وہی مخلوق ہے. تو اسی مخلوق کو جب خدا سے جوڑ لیں گے تو سارے کام, سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے. بس جی بالکل, بس جی اب ہمیں اجازت لینی ہوگی کیونکہ 1.5 گھنٹہ, میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ 1.5 گھنٹہ ایسے گزرتا ہے بالکل بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. جی ناظرین, یقیناً آپ کو بھی بہت ساری معلومات ملی ہوں گی جنات کے بارے میں, اور یہ بھی حضرت صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ جب بھی کبھی آپ کا کسی جن سے یا چڑیل سے آمنا سامنا ہو جائے تو کون سی آیت پڑھنی ہے, ان سے کیسے بچنا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, اور اگلے ہفتے ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے سٹارز, جس کا مجھے بھی بڑی بے چینی سے انتظار رہتا ہے اور آپ کو بھی, اور امید کرتے ہیں حضرت صاحب جو ہیں ہمارے لیے اچھے سٹارز لے کر آئیں اور ان میں رومانٹسزم بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے سٹارز کے بارے میں جاننے کے لیے یا کوئی بھی بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں کال کر سکیں گے اور ہمیں میل بھی کر سکیں گے. میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس sitare@arooj.tv اور فون نمبر 0423531442, اور اس کے علاوہ 0323789997. اس کے ساتھ ہی پیاری پیاری سویٹ سعدیہ وارث, ماہا اور زوڈا کنسلٹنٹ جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.